خدم یسوع مسیح کے عظیم جلالی قادر اور بابرکت نام میں تمام ناظرین کو بشپ الیاس جوزف کا اسلام۔ عزیز ناظرین، ہم خداوند زندہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ فضل بخشا کہ ہم اس کی آواز کے شنوا ہوں۔ آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے یوحنا کی انجیل 14واں باب۔ خدا کے کلام مقدس میں یوحنا رسول کی انجیل 14واں باب 26ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ میں تمہیں اطمینان دیے چاہتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک ہے زندہ خدا، میں تیرا شکر تیری تعریف کرتا ہوں کہ اے خداوند، تو نہیں چاہتا کہ ہم گھبرائے رہیں، ڈرے رہیں، بلکہ دلیری بخشنے کے لیے تو نے اپنے پاک روح کو نازل کیا۔ اے قدوس زندہ خداوند، تیرا شکر ہو کہ تو ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، تو ہم سے ہرگز دست بردار نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں اپنے کبھی ہاتھ کے نیچے رکھتا ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خداوند، تمام ناظرین پر تیری برکت ہو، گواہی ٹیلی ویژن پر، اور اے خدا تمام ٹیم پر اور پاسٹر سرفراز پر تیری برکت چاہتا ہوں، تمام ناظرین پر تیرا فضل، تیری برکت چاہتا ہوں، یسوع کے نام سے آمین۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم نے پڑھا یوحنا کی انجیل 14واں باب 26ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ آج کا ہمارا مضمون ہے روح القدس کیوں اہم ہے؟ Why Holy Spirit is important۔ آج خدا کے کلام مقدس میں سیکھیں گے کہ روح القدس کیوں اہم ہے۔ عزیزو، روح القدس ہماری زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کی اہمیت کو یسوع مسیح نے بھی بیان کیا ہے کہ میں تمہیں مددگار بھیجوں گا۔ کلام خدا میں یوحنا کی انجیل 14واں باب 26ویں آیت، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ روح القدس کا ہماری زندگی میں ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم خدا پر انحصار کرنا سیکھتے ہیں، اور ہمیشہ ہم خداوند کی مرضی کے تابع ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ تو روح القدس ہمارا استاد ہے۔ تو آج کا ہمارا مضمون ہے روح القدس کی اہمیت۔ روح القدس ہمارا استاد ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کیسے زندگی کے ان نشیب و فراز میں اور پراشوب حالات میں ہم کس طرح خداوند پر انحصار کریں۔ وہ ہمیں سکھاتا ہے ہم کیسے تابعدار رہیں، وہ ہمیں قوت بخشتا ہے تاکہ ہم خداوند کی مرضی کے عین مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو روح القدس ہمارا استاد ہے، ہمیں سکھاتا ہے، اور یوحنا اس بات کو بیان کرتا ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل 14واں باب 26ویں آیت، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ تو خدا کا پاک روح ہمیں یاد دلاتا ہے، اور ہماری یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا جو روح القدس یافتہ ہیں وہ ضعیف العمر بھی ہوتے ہیں،
تو بھی ان کی یادداشت اچھی ہوتی ہے، کیونکہ خدا کا روح ان کو یاد دلاتا ہے۔ وہ بھولتے نہیں، بلکہ سب باتیں جو خدا انہیں بیان کرتا ہے، خدا انہیں بتاتا ہے، خدا کا پاک روح سکھاتا ہے، وہ بھولتے نہیں، بلکہ وہی باتیں من و ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح ہم ان تمام زندگیوں پر غور کرتے ہیں جو روح القدس سے معمور ہیں، تو ان کو خدا سکھاتا بھی ہے، خدا روح ان کو سکھاتا بھی ہے اور ان کو یاد بھی دلاتا ہے، تو اس لیے ان کا حافظہ بھی بہتر ہوتا ہے اور وہ خدا کے کلام کی گہری اور عمیق باتیں بھولتے نہیں، بلکہ دوسرے لوگوں تک بھی ان باتوں کو پہنچاتے ہیں۔ جب ہم کلام مقدس پہ پہلا یوحنا دوسرا باب اور اس کی 27ویں آیت کو پڑھیں تو کلام خدا میں لکھا ہے، اور تمہارا وہ مسا جو اس کی طرف سے کیا گیا تم میں قائم رہتا ہے، اور تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے، بلکہ جس طرح وہ مسا جو اس کی طرف سے کیا گیا تمہیں سب باتیں سکھاتا ہے اور سچا ہے اور جھوٹا نہیں، اور جس طرح اس نے تمہیں سکھایا اسی طرح تم اس میں قائم رہتے ہو۔ تو خدا کا پاک روح جو ہمیں سکھاتا ہے، ہم پاک روح کی تحریک سے زندگی گزارتے ہیں، اور جو ہمیں سکھاتا ہے ہم اس پر قائم رہتے ہیں، اور جب اس پر قائم رہتے ہیں ہماری زندگی بابرکت ہوتی ہے، ہماری زندگی دوسروں کے لیے وسیلہ برکت ہوتی ہے۔ تو یہ پاک روح کی اہمیت ہماری زندگی میں ہے، اس کی امپورٹنس ہے کہ وہ ہمیں سکھاتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم خدا کے کلام مقدس میں یوحنا رسول کی انجیل 14واں باب 26ویں آیت کو پڑھیں تو خدا کے کلام مقدس میں یوحنا رسول کی انجیل 14واں باب 26ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا۔ اور عزیزو، خدا کا پاک روح ہمیں سکھاتا بھی ہے اور ہمیں تسلی بھی دیتا ہے۔ اور جب خدا کے کلام مقدس میں یوحنا رسول کی انجیل 16واں باب 8ویں آیت کو پڑھیں تو کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، یوحنا رسول کی انجیل 16واں باب 8ویں آیت، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ خدا کا پاک روح درست کرتا ہے اور ہولی اسپرٹ کنوکٹس کرتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ خداوند میں اور اس کی محبت میں بڑھیں۔ جب ہم یوحنا کی انجیل 16واں باب 13ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا بلکہ جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ تو خدا کا پاک روح ہمیں بتاتا بھی ہے اور کلام مقدس کو ہمارے ذہن اور خیالوں میں اس طرح وہ ریٹین کرتا ہے کہ ہم اس کو بھول نہیں پاتے، ان باتوں کو جو خدا کا پاک روح سکھاتا ہے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ آپ خدا کے پاک روح کی تحریک میں اپنی زندگی گزاریں اور اس دنیا میں خدا کی مرضی کے تابع ہو کر زندگی اور زندگی کے تمام نشیب و فراز میں آپ خدا کی مرضی کے تابع ہوں۔ اور یہ خدا کے پاک روح کی اہمیت ہے کہ خدا کا پاک روح سکھاتا ہے، خدا کا پاک روح تسلی بخشتا ہے، اور خدا کا پاک روح اصلاح کرتا ہے، اور خدا کا پاک روح آپ کو یاد دلاتا ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام مقدس میں متی رسول کی انجیل 10واں باب 20ویں آیت کو پڑھیں تو خدا کے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں بولتا ہے۔ بولنے والے تم نہیں بلکہ خدا کا پاک روح ہے۔ تو خدا کا پاک روح بولتا ہے،
تو جو روح القدس سے معمور ہیں یا روح القدس یافتہ ہیں یا پاک روح ان پر نازل ہوا ہے تو وہ بولتے ہیں، تو خدا کا پاک روح جو چاہتا ہے وہ کچھ وہ بولتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے یہاں فرمایا کہ بولنے والے تم نہیں بلکہ خدا کا پاک روح ہے۔ متی رسول کی انجیل 10واں باب 20ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں بولتا ہے۔ تو خدا کے پاک روح کے زندگی میں ہونے سے پھر وہ بندہ نہیں بولتا بلکہ وہ پاک روح کی تحریک سے بولتا ہے۔ تو روح القدس ہمارے ذریعے سے بولتا ہے، روح القدس یافتہ کی زبان سے وہ باتیں نکلتی ہیں جو خدا کا پاک روح چاہتا ہے۔ تو کس قدر روح القدس کی اہمیت ہے ہماری زندگی میں کہ خدا کا پاک روح جو چاہتا ہے وہی کچھ کرتے ہیں، اور جو خدا کے پاک روح کے تابع ہوتے ہیں وہ وہی کچھ بولتے ہیں جو خدا کا روح چاہتا ہے، وہی کچھ کرتے ہیں جو خدا کا روح چاہتا ہے۔ اور کلام مقدس میں جب ہم اعمال 16واں باب اور 6 آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے، اور وہ فروگیا اور گلتیا کے علاقہ میں سے گزرے کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیہ میں کلام سنانے سے منع کیا، اور انہوں نے موسیٰ کے قریب پہنچ کر بتونیہ میں جانے کی کوشش کی، مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا۔ اس کے معنی ہے کہ جب آپ خدا کے پاک روح کی تحریک میں زندگی گزارتے ہیں تو جو خدا چاہتا ہے وہی کچھ کرتے ہیں، جہاں خدا آپ کو لے کر جاتا ہے آپ وہیں جاتے ہیں، اور جو خدا چاہتا ہے وہ کام کرتے ہیں۔ اور بولنے والے بھی تم نہیں، یعنی خدا کا روح بولتا ہے، اور خدا کا روح جب بولتا ہے تو پھر خدا کے پاک روح کی تحریک سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص بولتا ہے۔ تو خدا کے پاک روح سے آپ یقیناً جب معمور ہیں تو جو خدا کا پاک روح چاہتا ہے وہی کچھ آپ کرتے ہیں۔ ناظرین، اب وقت ہوا ہے بریک کا، اور ہم ملیں گے بریک کے بعد، اور آپ دیکھتے رہیے، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور میرا ایمان ہے کہ ہم خدا کے کلام کی گہری اور عمیق باتیں سنیں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ عزیز ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ خدا کا روح جو کچھ کہتا ہے وہی کچھ کرتے ہیں، اور ہم نے پڑھا تھا اعمال 16 باب 6 آیت کو، اور وہ فروگی اور گلتیہ کے علاقہ میں سے گزرے کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیہ میں کلام سنانے سے منع کیا، اور انہوں نے موسیٰ کے قریب پہنچ کر بتونیہ میں جانے کی کوشش کی، مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا۔ خدا کے کلام سے ہم نے یہ جانا کہ خدا کا پاک روح القدس یافتہ کو جہاں وہ جائے اپنی مرضی سے بھی نہیں جاتا، بلکہ خدا کا پاک روح اس کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے، اپنی مرضی سے لے کر جاتا ہے، اور وہ بولتا بھی ہے تو بولنے والا وہ نہیں ہے بلکہ خدا کا پاک روح ہے، اور خدا کا پاک روح جو بتاتا ہے وہی بات کرتا ہے۔ خدا کا پاک روح جہاں لے جاتا ہے روح القدس یافتہ وہیں جاتا ہے۔ خدا کا پاک روح جو زندگی میں چاہتا ہے کہ کام کرے تو وہ وہی کام کرتا ہے، اس لیے کہ اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے خدا کی مرضی کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں رومیو 8واں باب 26ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ روح ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، تو خدا کا پاک روح مددگار ہے، خدا کا روح ہماری مدد کرتا ہے، اور ہم اس کی مدد سے قوت پاتے ہیں، ہم اس کی مدد سے ہم دلیر ہو جاتے ہیں، روح کی مدد سے ہم آگے بڑھتے ہیں، روح کی مدد سے جو کچھ بولتے ہیں وہ زندگیوں کے لیے باعث برکت ہوتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ زندگیاں برکت پائیں
اور خدا اپنے پاک روح سے اپنے لوگوں کو معمور کرتا ہے اور روح القدس کی قوت سے ان کو جگہ بجگہ مختلف مقامات پر لے جاتا ہے تاکہ زندگیاں گناہ سے چھوٹ کر، گناہ سے رہائی پا کر نجات پائیں۔ اور اس طرح خدا کا پاک روح، جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو خدا کا پاک روح مدد کرتا ہے۔ اس کمزوری میں آپ کو نہیں معلوم کہ کیسے دعا کرنا ہے، کون سے الفاظ ہوں اور کون سے دوسروں کے لیے باعث برکت الفاظ ہو سکتے ہیں۔ خدا کا پاک روح آپ کی کمزوری میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ خدا کا پاک روح ہماری کمزوری میں ہمارا مددگار ہوتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ کمزور نہ رہیں۔ اور جب خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں آتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ کس طرح ہمیں دعا کرنا ہے، اور اسی بات کو رومیو 8ویں باب کی 26ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں۔ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے۔ ہمیں کس طور سے دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، لیکن خدا کا پاک روح جانتا ہے کہ ہمیں کس طور پر دعا کرنا ہے۔ تو اس طرح خدا کا پاک روح ہمارے لیے آہیں بھر بھر کر دعا کرتا ہے، اور جس کو رومیو 8ویں باب کی 26ویں آیت کے دوسرے حصے میں ہم پڑھتے ہیں، جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ تو خدا کا روح ہمارے لیے دعا کرتا ہے، ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے، ہمارے لیے تقویت کا باعث ہے، ہمارے لیے قوت کا باعث ہے، ہمارے لیے تازگی کا باعث ہے۔ اس طرح خدا کے پاک روح کی ہماری زندگی میں بڑی اہمیت ہے کہ اس کے باعث ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے، اور پاک روح کی تحریک سے چلتے ہیں تو ہم برکت خود بھی پاتے ہیں اور دوسروں کے لیے وسیلہ برکت ہوتے ہیں، تاکہ وہ بھی خداوند کی حضوری میں آ کر برکت پائیں اور ان خدا کا فضل ہماری زندگی میں رہے۔ اسی طرح خدا کا پاک روح ہمارے دلوں میں سکونت کرتا ہے۔ جب ہم رومیو 5واں باب 5ویں آیت کو پڑھیں، رومیو 5واں باب 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا کی محبت ان دلوں میں ہے جو روح القدس یافتہ ہے، جو خدا کے پاک روح کی تحریک سے چلتے ہیں۔ اور جب خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، پھر ہم بھی بیماروں کے لیے دعا کریں گے، ہم بھی کمزوروں کے لیے شفاعت کریں گے، کیونکہ خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، اور یہ محبت خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، تاکہ ہم خدا کی حضوری میں، خدا کی محبت میں اور اس پہچان میں بڑھتے چلے جائیں، اور اس محبت کو جو مسیح یسوع نے دنیا سے کی، اس محبت کو جو خدا باپ نے دنیا سے کی اور اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ اس کے وسیلہ سے نجات پائیں، اور وہی محبت خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے ہمارے دلوں میں جاگزین ہوتی ہے، اور اس محبت سے ہم گنہگار انسان کے لیے خدا کے حضور ان کو لاتے ہیں۔ ہم تمام بدرو گفتہ کے لیے شفاعت کرتے ہیں، ہم تمام ان لوگوں کے لیے جو بدحال ہیں ہم دستے دعا بلند کرتے ہیں، اس لیے کہ خدا کے پاک روح سے ہمارے دلوں میں خدا کی محبت ڈالی گئی ہے۔ ہم کلام مقدس میں رومیو 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔
اور روح القدس جو ہمیں بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ خدا کی محبت جب آپ کے دل میں ہے، آپ درد مندی سے دوسروں کے لیے دعا کریں گے۔ جب خدا کی محبت آپ کی زندگی میں ہے، آپ دل سوزی سے دوسروں کے لیے شفاعت کریں گے، آپ ان کو خداوند کے حضور لائیں گے، آپ خدا کی باتیں انہیں بتائیں گے اور وہ باتیں ان کی زندگی کو بدل دیں گی، اور وہ گناہ سے کنارہ کش ہو کر، تائب ہو کر خدا کے حضور آئیں گے، بپتسمہ لیں گے اور انعام میں روح القدس پائیں گے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ وہ محبت جو خدا نے پاک روح کے وسیلہ سے آپ کے، میرے، ہم سب کے دل میں ڈالی ہے، اور اس محبت سے ہم دوسروں کے لیے درد مندی کے ساتھ شفاعت کرتے ہیں۔ آج خدا چاہتا ہے کہ آپ یہ جانیں کہ خدا نے آپ پر کس قدر فضل کیا ہے۔ اپنے کرم سے اس نے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے محبت آپ کے دل میں ڈالی ہے، اور اس محبت سے آپ بھی مسیح کی طرح دوسروں کے لیے وسیلہ برکت ہوں گے، کیونکہ خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں ہے، اور خدا چاہتا ہے آپ دوسروں کے لیے وسیلہ برکت ہوں۔ جب ہم رومیو 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت کو دوبارہ پڑھیں گے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، اور جب خدا کی محبت ہمارے دل میں یا ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے تو پھر خدا کے ساتھ پیوست ہونے کے سبب سے وہ پھل ہمارے دل میں نظر آتے ہیں۔ ہمارے دل میں خدا محبت ڈالتا ہے، اس سے روح کے پھل نظر آتے ہیں۔ غلطیوں 5ویں باب کی جب ہم 22ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ عزیزو، خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، اور ہماری زندگی پھلدار ہوتی ہے، اور پھر روح کے پھلوں سے لدی ہوئی زندگی ہوتی ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی اس کے پاک روح سے معمور ہو، اور روح کے پھلوں سے ہم دوسرے لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہوں۔ جب آپ روح القدس یافتہ ہیں، خدا کی محبت آپ کے دل میں ڈالی گئی ہے، آپ کے دل میں خوشی ہوگی، آپ کی زندگی میں اطمینان ہوگا، آپ کی زندگی میں تحمل ہوگا، آپ کی زندگی میں مہربانی ہوگی، اور آپ نیکی کریں گے، ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاریں گے، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ رہیں گے، اور پرہیزگار ہوں گے۔ عزیزو، آج ہم نے خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھا ہے کہ خدا کے پاک روح کی اہمیت کیا ہے۔ آج کا موضوع ہے کہ خدا کے پاک روح کی اہمیت، یعنی روح القدس کی ہماری زندگی میں اہمیت۔ تو ہم نے پہلی بات سیکھی کہ خدا کا پاک روح استاد ہے، ہمیں سکھاتا ہے۔ ہم نے دوسری بات سیکھی کہ خدا کا پاک روح ہماری مدد کرتا ہے، اور تیسری بات ہم نے سیکھی کہ خدا کا پاک روح ہماری اصلاح کرتا ہے، اور چوتھی بات ہم نے سیکھی کہ کلام ہمارے دل میں تر و تازہ رہتا ہے، یعنی ہمیں یاد رہتا ہے، ہمارا حافظہ بہتر ہوتا ہے جب خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں ہے۔ تو ہم نے 5ویں بات سیکھی کہ خدا کا پاک روح ہمارے ذریعے سے بولتا ہے۔ لکھا ہے، بولنے والے تم نہیں بلکہ خدا کا پاک روح ہوگا، اور روح ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے، روح ہمارے لیے آہیں بھر کر دعا کرتا ہے، اور جس طور ہمیں دعا کرنا چاہیے تو خدا کا پاک روح ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے۔ تو گویا خدا کا پاک روح مددگار ہے۔ تو کس قدر ہماری زندگی میں خدا کے پاک روح کی اہمیت ہے، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ آدم کے لیے خدا نے ہوا کو مددگار بنایا، لیکن وہ مددگار اس کو گناہ میں دھکیلتا ہے، لیکن روح القدس جو عہد جدید میں ہمارا مددگار ہے، وہ ہمیں گناہوں سے راستی
पाकीज़गी और खुदा की हुज़ूरी में रहने का फजल बख्शता है। तो हम खुदा के पाक रूह का शुक्र करते हैं। और इसी तरह सातवीं बात हमने सीखी कि खुदा के पाक रूह से हमारे दिलों में खुदा की मोहब्बत डाली गई है और हम खुदा की मोहब्बत के लिए शुक्र करते हैं। और आठवीं बात जो हमने सीखी है वो है रूह के फल। हमारी ज़िंदगी में खुदा के पाक रूह के फल नज़र आते हैं। और हमने नवीं बात सीखी है कि नेमतें, खुदा अपने पाक रूह के वसीला से हमें नेमतों से नवाजता है। तो अजीज़ नाज़रीन, खुदा चाहता है कि आप खुदा के पाक रूह की तहरीक में चलें। और अगर अभी तक आपने खुदा के हुजूर आने का नहीं सोचा तो आज ही तौबा करें और कलाम खुदा में हुसूल रूह के लिए खुदा के कलाम मुक़द्दस में एमाल दूसरा बाब और उसकी 38वीं आयत में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। अजीज़ नाज़रीन, जब आप खुदावंद के हुजूर आते हैं, अपने गुनाह से तौबा करते हैं, तो खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी में आता है और आप इस दुनिया में रूहुल कुद्दस से मामूर होकर बाबरकत और खुशगवार ज़िंदगी गुजारते हैं। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक के जिंदा खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सिताइश करता हूँ तेरे तमाम बेटे और बेटियों के लिए जिन्होंने तेरे कलाम मुक़द्दस को सुना। आज आए खुदा, इनको फजल बख्श कि ये ताइब हों और तुझ जिंदा मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और इन्हें अपने पाक रूह से मामूर कर रूहुल कुद्दस इनाम में इनको बख्श। मेरा ईमान है कि खुदावंद तूने अपने पाक रूह से मामूर करने के लिए इन्हें तैयार कर दिया है। तेरा शुक्र करता हूँ और ये रूहुल कुद्दस से मामूर होकर बाबरकत और फतहमंद ज़फ़र याब ज़िंदगी गुजारे। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।